السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر، آپ نے ریسنٹ کوئی 3-4 منتھس پہلے اپنی یو ٹی میں آپ کا ایک سیشن تھا لیڈرشپ پیس بی اپون ہم کے اوپر. تو سر کیا کوئی اگر وہ دیکھ لے ویڈیوز تو کیا اس کو پتہ چل سکتا ہے تمام یعنی کہ پوائنٹس کے لیڈرشپ کے؟ زین یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں کوالٹیز ہیں نا، وہ تو میں تو کوئی انسان ہوں ہی نہیں جو اس کا احاطہ کر سکوں. میرا خیال ہے آج تک کوئی بھی ان کا احاطہ اس طرح سے نہیں کر سکا. اور وہ تو ایک چھوٹی سی میری کاوش تھی جو میں نے کوشش کی تھی کہ وہ اسلامک لیڈرشپ اینڈ کنٹمپریری لیڈرشپ کو ایک لوگوں کو دکھایا جائے. لیکن اس میں بھی میں نے تقریباً 31 پوائنٹ اکٹھے کیے تھے ابھی تک، جن میں سے میں نے وہاں پر میرا خیال ہے صرف 16 یا 17 بیان کیے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریز میں نے اور بھی شروع کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مفتی عثمان کے ساتھ، کہ ہاؤ ڈڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میک لیڈرز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر پیدا کیسے کیے. تو ان کی لیڈرشپ تو کمال ہے ہی ہے اللہ کے نبی کی، لیکن آگے انہوں نے مزید لیڈرز کیسے بنائے یہ بھی جاننا بڑا ضروری تھا ہمارے لیے. بٹ لیڈرشپ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یار، بہت بڑا. آج کی سائنس، میں ابھی نا اپنا جب وہ ماسٹرز کر رہا تھا نا سائیکالوجی، اسپورٹ سائیکالوجی میں، تو اس میں بھی لیڈرشپ ہمیں پڑھائی جاتی ہے. تو وہاں پر مجھے ایک بڑی زبردست چیز، اور میں کہتا ہوں قربان جاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ لیڈرشپ کے 3 بڑے سٹائلز جو انہوں نے کہے ہیں، ٹھیک ہے، ایرسٹوکریٹک ہے، ڈیموکریٹک ہے، اور یہ وہ، تو جو آج کی کنٹمپریری سائنس کہتی ہے. تو اس میں سے لیکن انہوں نے کہا جی جو اصل لیڈر ہوتا ہے نا، جسے ہم سچویشنل لیڈر کہتے ہیں، کہ وہ سچویشن کے مطابق فیصلے کرتا ہے. کبھی اس کو غصہ کرنا ہے تو غصہ کرے گا، ٹھیک ہے، کبھی ڈکٹیٹر بننا ہے تو ڈکٹیٹر بن جائے گا، کبھی ڈیموکریٹ ہوگا، کبھی بالکل نرم ہوگا. وہ ہے صحیح لیڈر. ایک سٹائل مینٹین کر کے چلنے والا صحیح لیڈر نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر نرم ہیں تو کہیں پر سخت ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر ڈیموکریٹ ہیں تو کہیں پر ایرسٹوکریٹ ہیں، ٹھیک ہے. سو وہ جو سائنس آج پہنچی ہے جس نتیجے پہ لیڈرشپ کے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں بہت پہلے مل گئی تھی. میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں ان کو، ان کے ذات پہ بات کرنے والا. سورج کو تو چاند تو کیا کہتے ہیں، سورج کو وہ دکھانے کے نا، لائٹ دکھانے کے مترادف سے دور کی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں ان کے بارے میں بولنے کے لیے. لیکن میں نے کچھ تھوڑی سی کاوش یہ کی تھی جس میں نے شیخ یاسر قادری سے بہت ہیلپ لی. انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے کہ کنٹمپریری لیڈرشپ میں جو ہمیں مین پوائنٹس سکھائے جاتے ہیں نا وہ، اور پھر میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی لیڈرشپ میں وہ پوائنٹس ہمیں کہاں ملتے ہیں. ہوتا ہے میرا مین کام مائنڈ قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ہے ہی اس چیز کا. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو 31 پوائنٹس ابھی تک میں نوٹ ڈاؤن کر سکا ہوں، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. میں بلکہ اس سے پہلے نا ایک اسٹیٹمنٹ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا. مائیکل ہارٹ ایک بندہ ہے، شاید آپ نے نام سنا، اس نے کتاب لکھی تھی 100 بڑے آدمی دنیا کے، 100 گریٹ مین ان دا ورلڈ. تو اس میں سب سے اوپر ٹاپ پہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تو اس نے اس پہ ایک جملہ لکھا تھا کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا موسٹ سکسیزفل مین آن دس ارتھ میں سرپرائز مینی. وہ اپنے علاوہ بھی خود بھی سرپرائز ہوگا، اوروں کو بھی سرپرائز کرے گا. بٹ ہی از دی اونلی مین ان دا ہسٹری who is supremely successful on both the religious and secular levels. میرا خیال ہے اس سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کیا کہنا چاہیے ڈیفینیشن ہمیں نہیں مل سکتی کہ سیکولر فرنٹ ہو، ریلیجس فرنٹ ہو، ہی از دا بیسٹ. ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. حضرت عمر بن عاص والا واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہا سے. انہوں نے کہا نہیں میرا مطلب ہے کہ مردوں میں. انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے، یعنی ان کے بعد عمر سے. تو بیچارے چپ کر کے کہتے ہیں میں نے اس کے بعد آگے نہیں پوچھا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ مجھ سے زیادہ پیار وہ کسی کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی. سو ہم تھوڑا سا اس کو سیریز میں سیکوینس میں لے کر چلتے ہیں. یہ تھوڑی لمبی سیریز بن جائے گی، ٹھیک ہے. کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں.
آج کل لیڈرشپ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، کنٹمپریری سائنس جب بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ لیڈر وہ شخص ہے جس کا کوئی ویژن، جو ویژنری ہو. پہلے اس کی سب سے پہلی کوالٹی ہونی چاہیے اس کے پاس ایک ویژن ہو، اور ویژن بھی کیسا، یونیک ویژن ہو. یہ نہیں کہ جی اگر ایک برگر بیچ رہا ہے تو میں بھی دوسرا برگر کی دکان کھول لوں گا. برگر کی دکان تو بے تحاشا کھل گئیں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، میکڈونلڈ، KFC، برگر کنگ، یہ سارے OTPT، یہ سارے برگر ہی بیچ رہے ہیں نا. اس کے بعد کوئی یونیک ویژن ہو، وہ مکھی میں مکھی نہ مارے. تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے اسٹڈی کریں، بلکہ غور سے کیا، میں کہتا ہوں عام طور پہ ایک لے مین سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو ایک جواب ضرور دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ دا موسٹ یونیکیسٹ ویژن. آپ کو پتہ ہے کیا ویژن تھا ان کا؟ واٹ واز دا یونیکنیس آف ہز ویژن؟ توحید تو ہر نبی کا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن جو تھا نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کمپلیٹ نیا ماڈل ورژن، ٹھیک ہے، پھر وہ چاہے تھیولوجیکل تھا، چاہے وہ سوسائٹیکل تھا، چاہے وہ بزنس تھا، چاہے وہ دکان تھی، چاہے وہ لاز تھے، انہوں نے ایک یونیک ویژن دیا کہ جی ہم ایک ایسی سوسائٹی تیار کریں، جسے ریاست مدینہ انہوں نے پھر کر کے دکھائی، جہاں پر اللہ، حاکمیت اللہ کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے وہ تمام انسانیت کے سامنے ایک سیمپل ماڈل بنے، اور پھر وہ پوری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہو اور اس میں پوری دنیا جنت میں جائے. یہ ایک یونیک ویژن ہے. مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، بٹ یہ ان کے ساتھ جو میں ان کی زندگی کو اسٹڈی کرتا جاتا ہوں تو مجھے جو چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے بہت سارے ویژنز ہوں گے اور بھی، بٹ دس واز پرابلی دا موسٹ یونیکیسٹ پارٹ آف ہز ویژن، کہ ایک ایسا نظام دیا جائے جو ڈائریکٹ اللہ کی حاکمیت کو سپورٹنگ کرتا ہو. ٹھیک ہے. رشین یہاں میں ایک مینشن کرنا چاہوں گا، رشین ہے لیو ٹولسٹائے، ٹھیک ہے، نام سنا ہو شاید آپ نے. اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، لیجسلیشن آف قرآن ول اسپریڈ آل اوور بیکاز اٹ ایگریز ود مائنڈ، لاجک اینڈ وزڈم. دیکھو یہ ایک رشین کہہ رہا ہے، ٹولسٹائے بہت بڑا نام ہے. H.G. ویلز ہے ایک اور، وہ کہتا ہے اسلامک ٹیچنگز آر دا ہیومن ٹیچنگز آف دی ہائیسٹ آرڈر، ناٹ اونلی آئیڈیلسٹک بٹ آلسو ریئلسٹک. وہ کہتا ہے کہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں نا وہ صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے. آج ہماری دنیا کیا، ہمارا مسلمان کیا کہہ رہا ہے آج کہ جی یہ تو پرانے زمانے کے لیے تھی. ابھی میری ریسنٹلی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہا ہے جی نہیں، جو اسلام کی آئیڈیالوجی تھی نا وہ تو پرانے زمانے کے لیے تھی، آج کے زمانے میں ہمیں چینج ہونا پڑے گا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے H.G. ویلز کہ یار وہ آئیڈیالوجیکل بھی بیسٹ تھی اور وہ ریئلسٹک بھی تھی. آج بھی وہ اتنی ہی ریئلسٹک ہے جتنی وہ اس وقت تھی. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ اگر ہم پہلے ہم اس کو ون بائی ون چل کے چلنا ہے تو ویژن کی یونیکنیس اور پھر اس ویژن کو لے کر چلنا کیسے، ہم انشاءاللہ اس ویژن کو کامیابی کی طرح سے لے کے چلنا ہے، وہ ہم سیکنڈ کوالٹی ہے سنسیئرٹی کے ساتھ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے.